الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ اجتماع میں اسلام میں پاکیزگی کی اہمیت پر کچھ معروضات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور آج مسلسل کئی دنوں سے اعلان آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے قرآنی آیات کی روشنی میں کعبے کی عظمت. چونکہ حجاج کرام فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے بہت سارے روانہ ہو چکے اور بہت سارے روانہ ہونے والے ہیں، اور دنیا بھر کا مسلمان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنا چہرہ کعبے کی سمت کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس سمت اپنا چہرہ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس کعبۃ اللہ شریف کے حوالے سے ضرور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اللہ عز و جل کے اس گھر کی عظمت کیا ہے. میں نے سورہ آل عمران کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کا مقرر ہوا وہ مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما. پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ کوئی دوسرا نہیں، وہ کعبۃ اللہ شریف ہے. اس آیہ کریمہ کا شان نزول پہلے سماعت فرما لیں
تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ جب رسول گرامی وقار ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کی سمت رک کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، اور اعتراض کیا تھا کہ قبلہ اول کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ اول قرار دیا۔ اور شومی قسمت کہ اس وقت اردو اخبارات بھی جب کچھ بیت المقدس کے لیے لکھتے ہیں تو قرآن مقدس کے بارے میں واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی بیت المقدس کو قبلہ اول ہی لکھتے ہیں۔ تو جب یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ افضل کو چھوڑ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر قبلہ اول کو چھوڑ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کیا، تو پروردگار کی طرف سے آیت نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ قبلہ اول بیت المقدس نہیں بلکہ قبلہ اول کعبۃ اللہ شریف۔ ان اول بیت، ایک عربی کا قاعدہ بتا دوں، جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو قرآن شریف کے اندر جب کبھی ان یا لام تاکید یا قد یا لقد اگر یہ آئیں تو آپ یہ سمجھ لینا کہ یا تو کسی اعتراض کے جواب کے اندر یہ لفظ ان آیا ہے کہ اس کے بعد کا مضمون اس اعتراض کے جواب کے طور پر ہوگا، یا فیوچر میں کوئی اعتراض ہونے والا ہوگا جس کے جواب کے اندر جملے کی ابتدا ان قد لقد یا لام تاکید کے ساتھ ہو۔ تو یہاں آیا ان اول بیت، بے شک پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا۔ تو اب یہ انہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہودیوں نے اول گھر کے سلسلے میں اعتراض کیا تھا اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پہلا گھر خدا کا بیت المقدس ہے، تو رب نے اس کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ بات لغو ہے، تمہاری یہ بات لا یعنی ہے، بلکہ پہلا گھر عبادت کے لیے جو اللہ نے مقرر فرمایا وہ کون سا ہے؟ وہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیت کہتے ہیں گھر کو جس کی چھت بھی ہو، چار دیواریں بھی ہو، اور دار کہتے ہیں اس کو جس کا دالان بھی موجود ہو۔ تو چونکہ کعبۃ اللہ شریف کی سچویشن ایسی ہے کہ اس کی چھت بھی ہے، چار دیواریں بھی ہیں، اور اس میں اگر کوئی قیام کرنا چاہے تو قیام بھی کر سکتا ہے، اتنی جگہ اس کے اندر موجود ہے، اسی لیے بیت اسے کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ کعبہ جو رب کے اس فرمان کی روشنی میں، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلا گھر تو بنا کب، کیسے بنا، اسے تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے جس جگہ پر آج کعبۃ اللہ شریف ہے وہاں پر پانی تھا اور وہاں پر پانی کی جھاگ وہاں پر موجود تھی. اللہ نے اسی جھاگ سے زمین بنائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ سمدیت میں عرض کی، میرے مولا مجھے زمین پر تو نے اتار دیا، لیکن وہ تسبیح کی آواز، وہ تیرے ذکر کی آواز، وہ بیت المعمور کے طواف کا منظر، یہ چیزیں تو مجھے یہاں نہیں دکھائی دیتی. تو پروردگار جل جلالہ نے معصوم فرشتے کو بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ فرشتہ اس جگہ پر آیا جس جگہ پر آج کعبہ شریف ہے، اور پھر بیت المعمور کے مقابلے کے اندر اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیت اللہ بنانے کا حکم عطا فرمایا. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ بیت المعمور کی طرح، اور ایک روایت ہے کہ بیت المعمور ہی کو اس جگہ پر اتارا گیا جس جگہ پر آج کعبہ شریف موجود ہے. یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ زمین کا درمیانی حصہ جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے وہ زمین کا سب سے سینٹر پوائنٹ ہے، وہیں سے پوری دنیا کی زمینیں پھیلی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت آدم علیہ السلام فرشتے کے ساتھ اس جگہ پر آئے تو ابھرا ہوا کچھ انہوں نے دیکھا. اور کعب کسے کہتے ہیں؟ کعب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھرے ہوئے کو. ابھرے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کعب کہتے ہیں. جیسے کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو، ہاتھ کو دھو، مسح کرو، اور پیروں کی ابھری ہوئی جو ہڈی ہے نا اس ہڈی تک اسے دھو. یہ ابھری ہوئی ہڈی آپ رائٹ لیفٹ میں دونوں میں دیکھتے ہیں نا، ابھری ہوئی ہڈی ٹخنوں جس کو کہتے ہیں، تو یہ ابھری ہوئی ہے. تو کعب کے معنی ہوتا ہے ابھرنے کی، لفظی معنی. تو وہاں پر آپ نے ابھرا ہوا کچھ دیکھا اور فرشتے نے کہا، یہاں پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر اللہ کے گھر کی تعمیر کی جائے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت جل جلالہ کے گھر کی تعمیر فرمائی. تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلا گھر اللہ کا جو عبادت کے لیے زمین پر اللہ عز و جل نے مقرر فرمایا عبادت کے لیے، وہ بیت المقدس نہیں، وہ کعبۃ اللہ شریف ہے. اور کیوں نہ ہو کہ جس شہر میں کعبہ پہلے گھر کی حیثیت سے مقرر کیا گیا وہیں پر اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود تو تھا. جن کی شان یہ کہ جن کا نور سب سے اول، جن کی نبوت سب سے آخر، جو خاتم النبیین بن کر کے جلوہ کر گئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب رب قدیر جل جلالہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں اپنا نائب بنانے والا ہوں.
تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا زمین پر تو ان کو نائب بنائے گا جو فساد برپا کرتے ہیں، فساد برپا کریں گے، خوریزی کریں گے، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے، تیری حمد بیان کرتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے یہ جان لیا کہ رب قدیر جل جلالہ ہمارے اس جملے سے ناراض ہوا ہے، تو اللہ کو منانے کے لیے بیت المعمور کے ارد گرد فرشتوں نے چکر لگانا شروع کر دیا۔ جب فرشتوں نے 7 چکر لگائے تو رب راضی ہو گیا، اور رب قدیر جل جلالہ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا بالکل بیت المعمور کے نیچے ایک میرا گھر بنایا جائے، تو جو زمین کے فرشتے ہیں وہ اس کا طواف کریں، اور میرے وہ بندے جن کے دامن پر گناہوں کا دھبا لگا ہو، یا جو ندامت جن احساس ندامت جن کے پاس ہو، اگر وہ میرے گھر کے اسی طریقے سے 7 چکر لگا لیں گے تو میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، ان کی خطاؤں کو معاف کروں گا۔ اسی لیے فرمایا گیا بہار شریعت میں ایک حدیث ہے، علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اسے نقل فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو شخص کعبۃ اللہ شریف کے 50 طواف کر لے، اللہ رب العزت جل جلالہ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ اور فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بیت المعمور اور آسمانی دنیا میں فرشتوں نے یہ بات کہی تھی جہاں بیت المعمور ہے جس کا طواف فرشتے کیا کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر طواف کرنے والوں کے لیے کیا بات ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا کہ جو شخص طواف کعبہ کرتے ہوئے تیسرا کلمہ، کیونکہ فرشتوں نے نسبح کہا تھا، اور تیسرے کلمے کی ابتدا سبحان سے ہوتی ہے، تسبیح سے ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کعبہ شریف کا طواف تیسرے کلمے کے ساتھ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، کعبہ شریف کے طواف میں تیسرے کلمے کا ورد کرتا ہے، تو گویا وہ رحمت کے سمندر میں چلتا ہے، رحمت کے سمندر میں چلتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلا گھر، اب کوئی 1000 چلائے، 1000 چیخے، لیکن اس کے چیخنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ قرآن نے پہلے گھر کی حیثیت سے کعبۃ اللہ شریف کی وضاحت فرما دی اور اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ تو اس طرح سے کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا اور طوفان نوح کے موقع پر پھر یہ کعبہ شریف جو ہے اس کے پتھر وہاں سے ہٹا دیے گئے، اور کعبۃ اللہ شریف پھر اس جگہ سے نہ رہا، تو پھر اس کی بنیاد وہاں پر موجود تھی۔ تو اس بنیاد کی وجہ سے پھر رب قدیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور رب کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بیت المقدس کعبے سے کتنے بعد میں بنا، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ شریف کے 40 سال کے بعد بیت المقدس پر تعمیر ہوا ہے۔ کعبہ شریف دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں کعبہ شریف سے متعلق 5 آیتیں موجود ہیں جس میں کعبۃ اللہ شریف کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، اور پروردگار جل جلالہ کے خلیل جب کعبہ شریف کی تعمیر کرتے تو آج تو مقام ابراہیم ہے۔ یہ بات یہاں بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندے جب کچھ سوچتے ہیں، اچھے ارادے کرتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھی نیت رکھتے ہیں، تو مولا ان کی نیتوں کی تکمیل فرما دیتا ہے اور ان کی خواہش کو پوری فرما دیا کرتا ہے۔ تو جب لوگ کعبہ شریف کا طواف کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں لا کر گارا مٹی اینٹ دیتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے، اور تعمیر کرتے وقت دعائیں کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کا گھر بناتے وقت جو دعا کی جائے مولا اس دعا کو قبول فرماتا ہے، دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو کعبے کی تعمیر، وہ پتھر جو آج جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس پر آپ کھڑے رہ کر جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو جب بلندی کی طرف دیوار کو لے جانا ہوا تو سیڑھیاں تو نہیں تھی کہ ادھر تک جاتے، کوئی اور چیز بھی نہیں تھی۔ قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت پر، اس پتھر کو قدرت نے یہ قوت عطا فرمائی کہ جتنی بلندی پر کام کرنا ہوتا خود بخود یہ پتھر بلند ہوتا چلا جاتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کرتے۔ اب جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کعبہ شریف کا طواف کرتے تو دوران طواف ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش مقام ابراہیم کو اللہ مصلی بنا دے تو کتنا ہی اچھا ہو۔ بس فاروق اعظم کی یہ خواہش اور یہ تمنا میرے کریم نے قبول فرما لی، اور پروردگار نے آیت کریمہ نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آج ہر طواف کرنے والا طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ دعا جس کے حوالے سے بہار شریعت میں موجود ہے، اللہ اکبر، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق نے یہ فرمایا کہ جو یہ دعا مقام ابراہیم پر واجب الطواف کے بعد پڑھ لے، دنیا اس کے قدموں میں خود بخود آ جائے۔ یہ دعا اس کے اندر۔ اب یہاں ان بدعقیدوں سے پوچھا جائے جو لوگ مسجد نبوی شریف میں آج محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا کے قدمین شریفین کی جگہ چھوڑی گئی ہے، لیکن وہاں پر لوگوں کو سجدہ کرنے نہیں دیا جاتا، اور وہاں پر یا تو کوئی بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ وہاں سجدہ نہ کریں، اور اسے معاذ اللہ وہ شرک کہتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ حضرت ابراہیم کے قدم جس پتھر پر لگے اسے تو قرآن نے خود مصلی بنا دیا، اسے تو خود قرآن نے مصلی بنا دیا، تو جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہو اس کا مقام کتنا عرق و اعلیٰ ہو، کتنا بلند و بالا ہو، کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ تعمیر کا جو ہے کچھ صدیوں تک تعمیر کے بعد ایسا ہی رہا، اور اس کے بعد پھر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر بھی
تو اب میں قریش کی طرف آ جاتا ہوں، قبیلہ جرہم کا معاملہ ہے، اس بہت ڈیپ میں نہیں جاتا ہوں۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ کعبہ شریف کی دیواریں تھوڑی سی کمزور سی محسوس ہونے لگی، تو قریش کے قبیلے والوں نے یہ عزم کیا کہ کعبہ شریف کی تعمیر اثر نو کی جائے۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کم و بیش 25 سال کی تھی، اور کعبہ شریف کی تعمیر کا کام شروع ہوا، لیکن اس میں ایک کنڈیشن رکھی گئی، اعلان کیا گیا کہ کعبہ شریف کی تعمیر کے اندر جو بھی رقم لگے گی وہ پیور حلال کی لگے گی۔ ابھی اسلام اور دعوت کا کام شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تبھی یہ بات کر دی گئی، قریش کے قبیلے کے سرداروں نے کہا کہ اس میں رقم جو لگے گی وہ پیور حلال کی لگے گی، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے، اور سود کا کاروبار تو بہت زمانے تک چلتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا، لیکن قبائل کے بڑے لوگ بھی بہت سارے سلجھے ہوئے ایسے تھے جو سود کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے یہ انکار کر دیا کہ پیسہ سب پیور لگنا چاہیے، تو لگا پیور، لیکن رقم اتنی کم تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا اتنا بڑا تعمیر نہ ہو سکا، کم رقم کی وجہ سے آج جتنا کعبہ شریف ہے نا اتنا تعمیر ہوا، اور حتیم کی جو جگہ ہے وہ پہلے کعبہ شریف کے اندر تھی، وہ جگہ کعبہ شریف کے اندر تھی، رقم کی قلت کی وجہ سے اتنا حصہ تعمیر نہ ہو سکا، لیکن یہ حصے کو کعبے سے الگ نہیں کہا گیا، یہ بھی کعبے کے اندر ہی کا حصہ ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زمانے میں پھر یہ اعلان کر دیا گیا تھا، اور کعبے کے داخلے کے لیے جو دروازہ بنایا گیا وہ اتنا اونچا بنایا گیا کہ جنہیں اس زمانے کے ذمہ دار چاہتے تھے انہی کو اندر جانے دیتے تھے، باقی کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ میرے مصطفیٰ پیارے کے صدقے میں غریب امتیوں پر بھی کرم کی نظر ہو گئی کہ اب اتنا کسی کے پاس سرمایہ نہیں اور اثر و رسوخ نہیں جس کی وجہ سے وہ کعبے کے اندر جانے کی اجازت حاصل کر سکے، تو ہر غریب حتیم میں جا کر نماز اسے کعبے کے اندر پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرما دے۔ تو یہ حتیم کا حصہ بھی کعبے کا حصہ ہے، اسی لیے طواف اگر کوئی اندر سے کرے گا حتیم کے اندر سے تو طواف نہیں ہوگا، حتیم کے باہر سے طواف کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ہوا تو رخصتی کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ جی چاہتا ہے کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور میں جیسا کعبہ تھا اسی بنیاد پر پھر سے میں کعبہ بنا دوں، یعنی یہ حتیم کو بھی کعبے کے اندر، اور کعبے کی پوزیشن یہ ہے کہ آج جو کعبے کا دروازہ ہے اس سے آدمی انٹر ہوتا اور بالکل اس کے سامنے کی سائڈ دوسرا دروازہ تھا جہاں سے آدمی اترتا تھا، لیکن یہ جو بنا ہے آج جو موجود ہے اس میں صرف انٹری کا دروازہ ہے اور پھر اسی دروازے سے باہر نکالنا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا اس تعمیر کی سچویشن یہ تھی کہ ادھر سے جاؤ اور ادھر سے نکلو، تو سرکار چاہتے تھے کہ اسی طریقے سے کعبے کی تعمیر ہو جائے، لیکن حضور نے فرمایا عائشہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی کعبے کو جو ہے پھر سے تعمیر کا سیٹ اپ کریں گے تو شاید لوگوں کے لیے بوجھ بن جائے، اس لیے میں اس طریقے سے کعبے کی تعمیر نہیں کر رہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ لیکن ام المؤمنین کہتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کعبہ شریف کے پاس اس جگہ پر لے گئے جہاں آج بھی، یعنی اس زمانے میں آج بھی وہ پتھر موجود ہے بنیاد کا جس پر حضرت ابراہیم نے کعبے کو کھڑا کیا تھا، پتھر آج موجود۔ انہوں نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سرکار کی خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور پاک میں جیسا کعبہ تھا اسی طریقے سے کعبے کی تعمیر ہو جائے، اتنا ہی بڑا ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پھر اسی طریقے سے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ لیکن پھر 10 سال کے بعد حجاج بن یوسف اس نے پھر یہ کیا کہ پھر اسی طرز پر جو آج جس طریقے سے موجود ہے اسی طریقے سے اس نے کعبہ شریف کی پھر سے تعمیر کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا یہ گھر کتنی عظمت والا ہے، اس کو سمجھنا ہے تو بس اس سے سمجھو، اللہ اللہ، بس اس سے سمجھو کہ کوئی پرندہ 1000 جھنڈ کے ساتھ کعبے کے قریب سے گزرتا ہو، لیکن کبھی کوئی پرندہ کعبے کے اوپر سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ جب قریب پہنچتا ہے تو خود بخود چھٹ جاتا ہے۔ یہ ہے کعبے کی عظمت۔ وجہ کیا ہے؟ بیت المعمور سے جو نور چلا آ رہا ہے، کس کی بساط ہے کہ اس نور کے درمیان وہ رہ سکے یا برداشت کر سکے؟ اب آئیے مختصر یہ کعبہ شریف کے سلسلے میں سننے کے بعد قرآن نے کیا وضاحت کر دی؟ لفظ کعبہ نہیں فرمایا، بیت اللہ فرمایا۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر، اور پہلا گھر وضع للناس عبادت کے لیے جو مقرر کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا یہ پہلا گھر بیت المقدس ہے، کوئی کہہ سکتا تھا یہ پہلا گھر شام کے اندر موجود ہے۔ تو پروردگار چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ لفظ ان یہ بتا رہا ہے کہ اعتراض کا جواب ہے، اور مستقبل میں اٹھنے والے اعتراض کے جواب کا بھی، اعتراض کا بھی یہ جواب تو فرما دیا۔ پہلا گھر کون سا؟ للذی ببکۃ، وہ گھر جو بکہ میں موجود ہے۔ بکہ مکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، بکہ اور مکہ دونوں ایک ہی ہے۔ عربی کے اندر قرآن مقدس میں اگر دیکھیں تو مکہ مکرمہ کے کئی نام موجود ہیں، کئی نام موجود ہیں، میں ان ناموں کا تذکرہ بھی نہیں کرتا، لیکن بکہ بھی مکہ ہی کو کہتے ہیں اور بکہ بھی بکہ ہے، تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے۔ بکہ کہتے ہیں دشمن کی گردن کو توڑ دینے والا، تو یہ وہ شہر ہے جس میں اللہ کا گھر موجود ہے۔ اگر کوئی اللہ کے گھر کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے تو یہ وہ شہر ہے جو اس کی گردن کو توڑ ڈالے گا، اس لیے اس کو بکہ کہتے ہیں۔ اور مکہ کہتے ہیں چوسنے کے معنی میں۔ مکہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چوسنے کی۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی طواف کرنے والا طواف کرتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، نچوڑ لیتا ہے، نچوڑ لیتا ہے۔ اب پروردگار اس مکان کی، اس گھر کی، کعبۃ اللہ شریف کی عظمت بیان کرتا ہے۔ وضع للناس للذی ببکۃ، پہلی بات فرمائے مبارکہ۔ یہ گھر کون سا ہے؟ برکت والا ہے۔ شہر کون سا ہے؟ برکت والا شہر۔ اور کیوں نہ برکت والا ہو، جس کے قدم کو پروردگار جل جلالہ نے اتنی عظمت والا بنایا کہ جس شہر کے اندر خانہ کعبہ موجود، جو شہر اتنا افضل و اعلیٰ، لیکن قرآن اس کی قسم کو یاد نہیں کر رہا، مصطفیٰ کے قدموں کی قسم کو یاد کر رہا ہو، اور اس قسم کو یاد کر کے گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہر برکت والا اس لیے ہے کہ میرے محبوب کو اس شہر میں پیدا ہونا مقصود ہے۔ سرکار کے قدم پڑے برکت، کعبۃ اللہ شریف کی برکت، مکہ مکرمہ کی برکت، بے آبو گیا اس وادی میں برکت کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ غیر ذی زرع وادی، لیکن اس کے اندر سچویشن یہ ہے کہ وہ کون سا پھل ہے اور وہ کون سا سامان ہے جو مکے میں آپ کو ملتا نہ ہو۔ اور اللہ نے برکت کتنی رکھی؟ اللہ اللہ کتنی برکت رکھی؟
اتنی برکت رکھی کہ عام جگہ پر ایک نیکی کرو تو 1 گنا ثواب، اور وہاں 1 کرو تو برکت کتنی رکھی؟ 1,00,000 گنا ثواب، بڑھا دی برکت وہاں پر، بڑھا دی برکت۔ تو مکہ برکت والا شہر ہے اور خانہ کعبہ برکتوں کو تقسیم کرنے والا اللہ کا گھر ہے۔ اور آگے فرمایا مبارکہ وہدی للعالمین، اور سارے عالم کے لیے رہنما، سارے عالم کے لیے رہنما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ کھینچے کھینچے کعبہ شریف کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ عز و جل نے کعبے کی عظمت اس طرح سے بٹھا دی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہو، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ ڈائریکشن تلاش کرتا ہے کہ قبلے کا ڈائریکشن کون سا ہے، تو پھر وہ اپنا رخ رہتا کہیں بھی ہو، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رخ کعبے کی طرف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا یہ گھر بڑی عظمت والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت سارے حجاج کرام جو جا چکے ہیں وہ تو شاید نہ سن سکتے ہوں، بہت سارے جانے والے غور سے سنیں، اچھی طریقے سے سنیں، گھر بیٹھ کر سننے والے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں سننے والے اور اجتماع میں سننے والے خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کعبے کی عظمت کو اپنے دل میں اس طریقے سے بٹھائیں، اس طریقے سے بٹھائیں کہ اس کا احترام وہاں جانے کے بعد بھی اس طریقے سے ہو کہ اس کی طرف پیر بھی دراز نہ ہو اور نہ اس کے سامنے اس طریقے سے گفتگو یا اس طریقے سے وہاں پر طواف کیا جائے جو ایک جو ہے شائستہ حرکت سمجھ میں نہ آتی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نئے جوڑے، نئی شادی جن کی ہوتی ہے اور حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے طواف کرتے ہوتے ہیں، پتہ نہیں پھر دنیا کی باتیں ادھر دیکھ رہے اس سے بات کر رہے، یہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کعبۃ اللہ شریف کی عظمت کے دل میں نہ ہونے کا اظہار ہے، لیکن اگر نگاہیں نیچی رکھ کر کعبۃ اللہ شریف کا طواف، اس کی حرمت، اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کی پاکیزگی اور اس کی محبت کو دل میں بٹھا کر کے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ، نہایت شائستگی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اگر کعبہ شریف کا طواف کیا جائے تو کعبہ شریف کے طواف کے بعد پلٹنے کے بعد زندگی میں اللہ انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور دنیا بھی سمر جاتی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخرت بھی سمر جاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے کعبے کو قبلہ بنایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں چاہیے کہ ہم کعبے کی عظمت کا خیال رکھیں۔ آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک امام نے کعبہ شریف کی سمت ڈائریکشن کی طرف، جیسے یہ کعبہ شریف کی سمت ہے، اس طرف صرف انہوں نے تھک دیا تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہیں مصلی امامت سے ہٹا دیا گیا۔ سرکار کعبے کی عظمت کو دل میں بٹھانا چاہتے ہیں اور کعبے کی عظمت جس کے دل میں ہوگی انشاءاللہ العظیم اس کا دل بھی منور ہوگا اور اس کا دل بھی مجلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کو کعبے کی عظمت اپنے سینے میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی خدمت میں ایک صاحب حاضر آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے ایک مکان لیا ہے جس کی کھڑکی جو ہے وہ قبلے کی طرف کھلتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ قبلے کی طرف کھڑکی کھلے ایسا مکان اور اس طریقے کے مکان لینے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ قبلے کی طرف سے ہوا اچھی آتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کاش تو یہ نیت کر لیتا
کہ قبلے کی طرف کھڑکی والا گھر میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اذان کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جائے. تو فرماتے ہیں ہوا تو آتی ہی آتی تجھے اذان کی نیت کے اعتبار سے ذکر خدا سننے کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کعبۃ اللہ کی عظمت کو اپنے سینے میں بٹھائیں. گھروں میں ہوں، الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں کافی حد تک کعبے کی عظمت موجود ہے، اور بالخصوص اہل سنت و جماعت میں بدعقیدوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو کعبہ کے سامنے بھی کعبے کی طرف پیر دراز کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن سنی صحیح العقیدہ غلام رسول دنیا میں کہیں بھی ہو، کہیں رہ کر کے بھی وہ کعبے کی طرف پیر دراز نہیں کرتا. اس لیے کہ عاشق رسول وہی کرے گا جو مصطفیٰ کو پسند ہو اور رب قدیر جل جلالہ کو پسند ہو. اور ادب یہ ہمارے مسلک کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر سب سے پہلی تعلیم ہے. اور میں تو یہاں تک بہت سارے ماں باپ کو دیکھا ہوں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو سن شعور کو نہیں پہنچے ہوتے، اگر وہ لیٹے ہوتے ہیں اور کبھی انہوں نے پیر کعبے کی طرف کر دیا تو مائیں اس بچے کو گھما دیتی ہیں کہ بچے کا پیر کعبے کی طرف ہو گیا ہے. اللہ ہمیں اس ادب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق مزید نصیب فرمائے اور کعبے کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.